شان رسالت، شان صحابہ، حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب. چھوڑ دیتا اچھا ابھی آ جائیں تصویر زیادہ بہتر آ سکتی پیچھے بن جائے تصویر تھوڑی اچھی نہیں آ رہی زیادہ اچھی آ سکتی. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه اتنی عظیم الشان اور فقید المثال اور اتنی خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پہ میں
जमीयत उलमाए इस्लाम तहसील नूरपुर के उलमा को और इस जमात के अरकान को खिराजे तासीम भी पेश करता हूँ और मुबारकबाद भी। अल्लाह उनकी इस मेहनत को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए बगैर तमहीद के अपनी गुफ्तगू को शुरू करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि नूरपुर के बाज़मीर लोग मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनेंगे। इंसानी मरातिब में सबसे आला और सबसे अफजल अगर कोई मर्तबा है तो वो नबूवत का मर्तबा है। नबूवत का ये मर्तबा कस्बी नहीं वाहबी है। नबूवत का मर्तबा मेहनत करने से नहीं मिलता, नबूवत का मर्तबा कोशिश से नहीं मिलता, ये मर्तबा वह भी है जिसे अल्लाह चाहता है अता कर दे। और जिस खुश नसीब को अल्लाह नबूवत के मर्तबे पे फायज करता है, उसे माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक छोटे बड़े गुनाहों से पाक कर देता है। नबी सगीरा गुनाह भी नहीं करता, बल्कि अल्लाह कायनात के लोगों को खिताब करते हैं कि तुमने गुनाहों के करीब नहीं जाना। मौलाना, कारी साहेब, मुफ्ती साहेब, मुफस्सिर साहेब, मुहद्दिस साहेब, फकीह साहेब, तुमने गुनाह के करीब नहीं जाना।
اور جب وقت آتا ہے نبی کا تو اللہ اس انداز کو بدل دیتا ہے. پھر اللہ یہ نہیں کہتا اے میرے نبیوں تم نے گناہوں کے نزدیک نہیں جانا، بلکہ اس وقت رب کہتا ہے اے گناہوں تم کان کھول کے سنو، تم نے میرے نبیوں کے نزدیک نہیں جانا. نبی صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا. نبی چھوٹے بڑے گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولیے ذرا میرے ساتھ. میری تقریر کا نقطہ یہ ہے جسے میں تھوڑے سے وقت میں بیان کروں گا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، سلسلہ نبوت کا میرے نبی پر کیا ہو گیا؟ ختم. آپ کے بعد جبریل نے کسی پر وحی لے کے نہیں اترنا، کسی کو نبوت کا منصب نہیں ملنا. اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ فائز ہوتا. یہ میری تقریر کا ایک نقطہ ہے جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے. اگر نبوت کا سلسلہ جاری بھی ہوتا تو مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس اعلیٰ منصب پہ کیا ہوتا؟ فائز ہوتا. اس لیے کہ جو اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے وہ اعلان نبوت کے پہلے دن اپنی قوم کے سامنے آ کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں کے سامنے آ کر وہ ساری قوم کو خطاب کر کے کہتا ہے میں نے 40 سال کا ایک عظیم عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے. اس میں میرا بچپن بھی تھا، میرا لڑکپن بھی تھا، میری جوانی بھی تھی، بکریوں کا چرانا بھی تھا، شام کا سفر بھی تھا، میری تجارت بھی، میری خوشی بھی، میری شادی بھی، میرے بچے بھی، بازار میں آنا بھی، معاملات بھی. 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے. تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں اور بچپن کے یاروں سے یاروں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. میں نے تم میں 40 سال کا ایک طویل عرصہ گزارا ہے. مکہ کے لوگوں بولو میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے کیا کر دیا؟ چیلنج کر دیا. میرے نبی میرے دامن پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے دامن پہ کوئی دھبا دکھا سکتے ہو؟ اور قوم کے لوگ کہتے ہیں جربنا لکا مرارا ما رائینا فیک الا صدقا. آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پایا. اللہ کا نبی قوم کے سامنے اپنی زندگی کو رکھ دیتا ہے. میری زندگی میں کبھی تم نے جھوٹ سنا؟ اگلی بات سنیے گا. میرے آقا پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور قوم کے لوگ نیچے کھڑے تھے. جب قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے سچا پایا تو میرے آقا نے فرمایا میں پہاڑ کے اوپر ہوں، تم دامن میں ہو، پیچھے جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک فوج آ رہی ہے، لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، میری بات مانو گے؟ جو قوم کے وڈیرے تھے، سیانے تھے، چودھری تھے، خوانین تھے، انہوں نے سوچا
ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں، ہماری لڑائی کسی سے نہیں۔ یہ فوجاں لے کے کون آ گیا؟ وہ اوپر چڑھ گئے، میرے نبی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، کہاں ہے فوج؟ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ قوم کے لوگ کہتی ہیں ہمیں ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا، ہمیں ایک لشکری بھی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی لشکری نہیں، کوئی فوج نہیں، اب میں کہتا ہوں کہ فوج آ رہی ہے، مانو گے میری بات؟ سنو نورپور کے لوگوں، حد ہو گئی ہے اعتماد کی۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت، تیری 40 سالہ زندگی کی امانت، تیری 40 سالہ زندگی کی شرافت اس بات کے کہنے پر مجبور کرتی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اللہ کا نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ کا نبی جھوٹ کے قریب نہیں جاتا۔ اس کے مقابلے میں ہم مرزا قادیانی کو دیکھیں، اس نے قدم قدم پہ جھوٹ بولا، قدم قدم پہ عہد کو توڑا۔ نوٹ کرو اسے، میں یہ جو مرزائیوں کی اب نسل ہے، ایک تو ان کے آباء و اجداد تھے نا، جنہیں مرزے کو نبی مانا، مرتد ہوئے۔ یہ جو اب نسل ہے نا، انہوں نے مرزے کی کتابیں نہیں پڑھی، ان نوجوانوں کو کوئی پتہ نہیں مرزائیت کیا ہوتی ہے۔ یہ کیوں مرزائی ہے؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا کیا تھے؟ مرزائی۔ یہ ان کی تقلید میں مرزائی۔ میں نورپور کے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے گا، میں نورپور کے جمعیت علماء اسلام کے اس معتبر سطح سے دنیا بھر کے مرزائیوں کو دعوت ایمان دیتا ہوں، میری تقریر تم تک پہنچے۔ تھل کے علاقے میں جو مرزائی رہتے ہیں وہ میری تقریر سنیں، یا فیس بک کے ذریعے میری تقریر دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچے اور مرزائیوں کی نوجوان نسل اسے سنے۔ میں ان سے کہوں گا مرزے کی کتابیں پڑھو۔ مرزے نے عیسائیوں کے خلاف لوگوں سے کہا میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، 50 جلدوں میں لکھوں گا۔ کتنی جلدوں؟ بولو، زور سے بولو۔ میرے پاس چھپائی کے پیسے نہیں ہیں، پیش کی رقم بھیجو۔ اس زمانے میں عیسائیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ رہتا تھا، لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے بھیجے، 50 جلدوں میں کتاب لکھی جائے گی۔ جب 5ویں جلد لکھی تو 5ویں جلد کی ابتدا میں لکھتا ہے کہ یہ میری آخری جلد ہے، میں نے 50 کا وعدہ کیا تھا لیکن 5 پہ ختم کر رہا ہوں۔ 5 اور 50 میں 0 کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مرزائیوں، اگر براہین احمدیہ، مرزے کی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 7 پر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہو تو پھر آپ بات کریں، اور اگر یہ بات لکھی ہوئی ہو تو جو آدمی جھوٹا ہو، جو آدمی بدعہد ہو، وہ نبوت کے منصب کے لائق نہیں۔ مرزا نے لکھا کہ 3 شہروں کا نام قرآن میں ہے، مسلمانوں تم بھی سنو، ان حوالوں کو پکا لو۔
اور مرزائیوں تک میری بات پہنچ رہی ہے تو وہ بھی سنیں. 3 شہروں کا نام قرآن میں: مکہ، مدینہ، قادیان. ہم دنیا بھر کے مرزائیوں کو چیلنج کرتے ہیں. مرزا قادیانی نے یہ کہا تھا کہ قادیان کا نام قرآن میں موجود ہے. جو ہمارے پاس 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، یہاں الفاظ کی ڈھیر ساری تعداد ہوگی. کیوں بھائی؟ کہیں قادیان کا لفظ بھی قرآن میں آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے؟ میری تقریر کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا پھر بھی مرزا اس لائق نہیں تھا کہ وہ نبوت کے منصب پہ کیا ہوتا، فائز. اس لیے کہ وہ جھوٹا تھا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا. میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا. اللہ کا سچا نبی جو پیشن گوئی کرتا ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے. جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ امر ہو گیا. میرے آقا کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی. زور سے بولو. آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے؟ آواز آئے ذرا. میرے آقا کی کوئی پیشن گوئی غلط ہو؟ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں غلط نہیں ہوتی. انہوں نے جو پیشن گوئی کی وہ امر ہو. خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی، سامنے دروازے سے میرے نبی کا بڑا نواسا حیدر کرار کے فرزند حضرت سیدنا حسن داخل رضی اللہ تعالی. یہ میرے نبی کا نواسا ہے. ٹھوکر لگی، گرے. میرے آقا منبر سے نیچے اتر آئے. میرے آقا نے نواسے کو اٹھایا اور اٹھا کے میرے آقا نے ایک پیشن گوئی کی: ان ابنی ھذا سید. یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے. ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے. میرے نبی نے پیشن گوئی کر، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ مومنوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے. پھر یہ صلح سن 41 ہجری میں ہوئی. کن 2 جماعتوں کے درمیان ہوئی؟ بولو جو آپ میں تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، بولو. ایک جماعت ہے حضرت حسن کی اور دوسری جماعت ہے حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب کون بنا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کی. آسان ہے؟ آسان ہے؟ خلافت کسی کے سپرد کرنی آسان ہے؟ خدا دی قسم ہے اتھے زکات کمیٹی دا کوئی بندہ ممبر بن جائے نا، وہ جان نہیں چھڑتا. برادریوں کے عہدے، پھر سوسائٹیوں کے عہدے،
مسجدوں کی انتظامیہ کے عہدے، کیسے لوگ چمٹ کے رہتے ہیں، اور حیدر کرار کے بیٹے نے کس کی قربانی دی؟ خلافت کی، حکومت کی، ہینڈ اوور کی خلافت اور سلو کی حضرت سیدنا معاویہ سے۔ نور پور کے لوگوں، اگر میری بات پسند آ جائے تو میری آواز کے ساتھ آواز ملانا۔ کس معاویہ کے ساتھ حضرت حسن نے سلو کر لی تھی، ہم نے بھی اس معاویہ سے سلو کر لی۔ حیدر کرار کے بیٹے نے سلو، ہم نے بھی کیا کر دیا؟ سلو کر۔ وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ میرے نبی نے جو پیشن گوئی کی وہ امر ہو گئی، پوری ہوئی۔ اور مرزے نے کتنی پیشن گوئیاں کی، ایک پیشن گوئی بھی سچی نہیں۔ مرزائیوں کو اس پہ سوچنا ہوگا، مرزائیوں کی نوجوان نسل کو اس پر سوچنا ہوگا، اور بندیالوی کی اس بات پہ غور کرنا ہوگا۔ مرزے نے لکھا ہے ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے۔ پیشن گوئی کی مرزے نے کہ میں کہاں مروں گا، مکے میں یا مدینے میں۔ مکے مدینے میں مرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ساری زندگی مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب ہو۔ جو پیشن گوئی کی جھوٹی نکلی۔ جتنے عوام یہاں بیٹھے ہو، اگر کبھی کسی مرزائی سے بات ہو، کوئی دفتر میں کولیگ ہوتا ہے، بازار میں پڑوسی ہوتا ہے، مسئلے کی بات چیت چل نکلتی ہے، تو خدا کے لیے اس سے آپ نے ایک بات پوچھنی ہے کہ اے محمدی بیگم دا قصہ کی ہے۔ بس آپ نے یہ پوچھنا ہے، پھر آپ اس کا رنگ دیکھیں گے کہ رنگ چہرے کا کیسے بدل جاتا ہے۔ بس آپ نے اتنا پوچھنا ہے کہ محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے۔ محمدی بیگم مرزے قادیانی کی رشتہ دار تھی، ایک لڑکی ہے۔ مرزے نے اس کا رشتہ مانگا اس کے والد سے، والد نے انکار کر دیا۔ مرزے نے کہا میرا نکاح محمدی بیگم سے عرش پہ رب نے کر دیا، اللہ نے نکاح کر دیا ہے میرا محمدی بیگم سے۔ محمدی بیگم نے ٹھینگا دکھا دیا۔ محمدی بیگم کی شادی ہو گئی ملتان۔ لوگوں نے مرزے سے کہا آپ کا تو نکاح ہو گیا تھا عرش پہ، اور وہ بیائی گئی ہے ملتان۔ تو جواب میں کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی میرے نکاح میں، اس کا خامد 3 سال میں مر جائے گا، پھر یہ میرے نکاح میں آئے گی۔ مرزا قادیانی 1908 میں مر گیا، اور محمدی بیگم کا خامد اس کے 20 سال بعد تک زندہ۔ جو پیشن گوئی کی وہ جھوٹی نکلی، اور جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سچی ہوتی ہیں۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا پھر بھی مرزا قادیانی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس منصب پہ کیا ہوتا؟ فائز۔ اللہ کا نبی بس زبان نہیں ہوتا، سچے نبی کی زبان پر گالیاں نہیں آتی۔ اللہ کا نبی اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے نبی نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی یا نہیں دی؟
میرے نبی نے پتھر مارنے والوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ سچا نبی، اس کی زبان پر مخالفین کے لیے گالی نہیں ہوتی، وہ گالیوں کا جواب بھی دعاؤں سے دیا کرتے۔ اور مرزے کی کتابیں پڑھو۔ مرزائیو، میں تمہیں پھر دعوت دینے لگا ہوں، مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھو۔ مرزے نے اپنی کتابوں میں لکھا، جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ اور ایک جگہ پہ لکھتا ہے، جو مجھے نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہے، اولاد البرایا، مجھے نہ ماننے والے کنجریوں کی اولاد ہے۔ بس زبانی کرتا ہے، مخالفین کو گالیاں دیتا ہے، اور جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ بس زبانی نہیں کیا کرتے۔ یہ سن 1974 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ حکومت تھی پیپل پارٹی کی، ملک کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ کامیابی ملی اور پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا کہ میرے آقا کے بعد کسی کو نبی ماننے والے، وہ قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، وہ دائرہ اسلام سے کیا ہیں؟ خارج۔ میں یہاں اس سٹیج پر آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھا لکھا طبقہ، علماء جو سٹیج پہ ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں اور اس پر تھوڑا سا تدبر بھی کریں۔ سن 1953 کی تحریک ختم نبوت، اس کی انکوائری کی تھی جسٹس منیر نے۔ اس کتاب کا نام ہے منیر انکوائری رپورٹ، چھپی ہوئی ہے، کتب خانوں میں ملتی ہے۔ جسٹس منیر کی انکوائری کہ یہ تحریک کیسے شروع ہوئی، کس نے کی، اس جسٹس منیر انکوائری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سن 1949 میں 49، پھر اس کے بعد 50، پھر اس کے بعد 74، کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال۔ 74 سے پہلے کتنے سال؟ سن 1949 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی پہلی قرارداد جس سٹیج پہ پیش کی گئی تھی وہ دارالعلوم تعلیم القرآن کے سالانہ جلسے کا سٹیج تھا۔ دارالعلوم تعلیم القرآن کے سٹیج سے سب سے پہلے یہ قرارداد پیش کی گئی کہ مرزائیوں کو کیا کیا جائے؟ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ پارلیمنٹ میں جب خلیفہ آیا، مرزائیوں کا نام نہاد خلیفہ، اسے بلایا گیا، اس کے چہرے پہ سفید داڑھی، کلے والی پگڑی، ایچکن، نورانی چہرہ، تو قومی اسمبلی کے ممبر کہنے لگے یہ کافر ہے، ان کو کافر قرار دینا چاہتے ہیں۔ وہاں تو پھر کام آئے مولانا مفتی محمود، بریلوی مکتب فکر کے علماء مولانا شاہ احمد نورانی، انہوں نے پھر دلائل دیے وہاں۔ تو جمعیت علماء اسلام سے تعلق تھا، ایک عالم ہے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، بھٹو صاحب سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو بھٹو صاحب انہیں کہنے لگے مولانا میں تے مرزائیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیوانا چاہنا، میری بیوی نصرت نہیں مندی، وہ کہتی ہے یہ کافر ہے، ان کی داڑھی دیکھو، چہرہ دیکھو، پگڑی دیکھو، اچکن دیکھو، نمازیں دیکھو، کلمہ
उसे समझाओ। मौलाना ने कहा मैं नाश्ते पे आ जाता हूं, बात कर लेते। मौलाना ने यही किताब उठाई, एक ही किताब। पहुंचे, मौलाना ने भुट्टो साहब से पूछा तुम मिर्जा कादियानी को नबी मानते हो? उन्होंने कहा मैं तो नहीं मानता। मौलाना ने नुसरत भुट्टो से पूछा तू मनती है? उसका क्या मैं भी नहीं मनती। मौलाना ने किताब सामने रखी, जो नहीं मानते वो जंगल के सूअर हैं और उनकी औरतें कुतियां हैं। नुसरत भुट्टो ने पढ़ी ना, उसका क्या कल नहीं आज ही, इनका खात्मा आज ही करो। जो सच्चे नबी होते हैं उनकी जबान पे गाली नहीं आती, और जो गालियां दे वो नबी। मैं खत्म नबूवत के स्टेज पर पहली मर्तबा यहां नूरपुर में आया। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा चलें, बिल्कुल मैं तकरीर के इख्तिताम पे आ गया हूं। मुझे वक्त का एहसास है और वफाकी वजीर साहब मौलाना अब्दुल शकूर भी तशरीफ लाए, उन्होंने भी बात करनी। आप मेरे साथ थोड़ा सा बोलेंगे, महफिल थोड़ी सी खुशगवार हो जाएगी। वादा करो, थोड़ा सा जोर से वादा करो। और दुनिया भर के मिर्ज़ाइयों, मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूं, कभी तन्हाई में बैठ के सोचो कटे हो किससे, कटे हो किससे, और फिर जाके जुड़े हो किससे। मिर्ज़ाइयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कटे हो उससे। मेरा जुमला जाया तो नहीं होगा? जोर से बोलो जरा यार। स्टेज के जो उलमा है ये मेरा साथ देंगे, साथ देंगे। मिर्ज़ाइयों, कटे हो उससे जो इतना सादिक था कि उसका कलमा पढ़ने वाला भी सिद्दीक़ अकबर कहलाया करता था। कटे हो उससे जिसके मानने वालों को कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, और फिर जाके जुड़े हो किससे, जो कदम कदम पे झूठ बोलता था। मिर्ज़ाइयों और दुनिया भर के लोगों, जो झूठ बोले वो नबी नहीं होता, और जो सच्चा नबी होता है वो सारी जिंदगी झूठ हो। और से बोलो, सच्चे नबी की पेशनगोइयां पूरी होती हैं, और जिसकी पेशनगोइयां गलत हो, और से बोलो, जिसकी पेशनगोइयां गलत हो वो नबी नहीं होता। सच्चा नबी बदज़बान नहीं होता, और जो बदज़बानी करे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जो बदज़बानी करे वो नबी नहीं होता। सच्चे नबी स्कूल में उस्तादों के डंडे नहीं खाया करते। सच्चे नबी शेर व शायरी नहीं किया करते। और मेरा ये जुमला सारी तकरीर पर हावी होगा। बंदियालवी कहता है जो सच्चे नबी होते हैं वो किताबें लिखा नहीं करते, उन पर किताबें उतरा करती हैं। वो किताबें लिखा नहीं करते, उन पर किताबें उतरा करती हैं। जो सच्चे नबी होते हैं, मैं इस तफसील में नहीं जाता कि मिर्जा कहां मरा था, मैं इस तफसील में नहीं जाता किस हालत में मरा था। उसके बेटे ने सीरत महदी में सब कुछ लिखा है कि मेरी मां क्या कहती है, आखिरी वक्त में मुंह से गंदगी कैसे निकली।
اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگا یہ وہی ہے جو کچھ میں کہتا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کس حالت میں موت آئی، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچے نبی جس جگہ پہ سچے نبی جس جگہ پہ ان کی روح قبض ہونی ہوتی ہے، رب بہت پہلے اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مرزائیو سیرت مہدی پڑھ کے دیکھنا، جس کو تم نے نبی مانا اس کی موت کہاں واقع ہوئی۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، صاحب فہم و ذکا ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، اور جس کو تم نے نبی مانا اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ عیسیٰ ہوں۔ جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں۔ عیسیٰ پہ موت آ چکی ہے، جس عیسیٰ نے آنا تھا میں آ گیا ہوں۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ نے تو دمشق کے مینار پہ آنا تھا، تم بغیر مینار کے آ گئے ہو۔ تو کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے، مینار ہون بنا لینے، تم نے اس کو نبی مان دیا۔ عیسیٰ پہلے اور مینار کہتے ہیں کوئی چرسی تھا، چرسی وہ پیشاب کرنے جاتا کھیتوں میں، جو لوٹا لے کے جاتا اس میں سوراخ تھا، اس کے پیشاب کرتے کرتے سارا پانی بہ جاتا، استنجے کا وقت آتا پانی نشتا، بڑا غصہ، ایک دن گیا اور ایک دن جا کے کہتا ہے آج ختم ہو کے دکھا، میں استنجا پہلے کروں گا پیشاب بعد میں کروں گا۔ عیسیٰ پہلے مینار، تم نے اس بیوقوف کو نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا ہے۔ میری تقریر کی آخری الفاظ ہیں، مرزائیوں کبھی اس پہ غور کرنا، ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے ہیں، آ جاؤ صحیح رستے پر، اللہ تمہیں صحیح رستے پر لے آئے، اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے گھر والوں نے جب میری شادی کا ارادہ کیا تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں۔ میں نے بڑا منع کیا کہ میں شادی کے قابل نہیں، گھر والوں نے میری بات نہ مانی، میری شادی کر دی۔ آگے کہتا ہے پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھا، شادی کے سال بعد بیٹا ہو گیا، حالانکہ میں قابل نہیں تھا، بیٹا ہو گیا۔ میں نے کہا مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، تیری بیوی دا ہے کہ تو اس قابل نہیں تھا، اس تر پتر جم کے دے۔ نبی عقل مند ہوتا ہے، جس کو تم نے نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا وہ عقل مند انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔